محترم حضرات، میں 10 منٹ آپ کے سامنے کچھ خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ مغرب سے پہلے دوران گفتگو میری بات جہاں رکی تھی وہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ہماری جماعت کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے، بہت ساری جوان لڑکیاں اور بہت ساری چھوٹی بچیاں جماعت سے نہ جڑنے کی وجہ سے غیر جماعتیں جو ہے ہمارے بچوں کو قبضہ کر رہی ہیں۔ قبضہ کرنے کا مطلب اپنے انڈر میں لے رہی ہیں، جبکہ اس مسجد کے اندر بچوں کے لیے مکتب کا انتظام ہے، مدرسے کا انتظام ہے، اور لڑکیوں کے لیے بھی پڑھنے کا انتظام ہے، خواتین کے لیے بھی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ پھر بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جس کا گھر جس کی مسجد سے قریب رہا وہاں اپنے بچوں کو انہوں نے بھیج دیا۔ جس کے گھر سے جو مسجد قریب رہی اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں، جس کا گھر جس کے مدرسے سے قریب تھا انہوں نے وہاں بھیج دیا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے وہاں جائیں گے تو کیا سیکھیں گے، غلط دین سیکھیں گے، غلط طریقہ سیکھیں گے، غلط نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری جماعت کون سی ہے، ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا جماعت کے لیے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں، کیا قربانی انہوں نے دی ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا منہج وہی ہے جو صحابہ کا منہج ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے لیے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اللہ کے لیے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے۔ کبھی بھی آپ غیر جماعتوں کی طرف اپنے بچوں کو جھانکنے بھی نہ دیں، بھیجنا تو دور کی بات، جھانکنے بھی نہ دیں، ورنہ آپ کے بچے غلط دین سیکھیں گے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنے بچوں کو جماعت سے جوڑیں، اس مسجد سے جوڑیں۔ ہر چیز کا انتظام الحمدللہ یہاں پر کیا گیا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ ذمہ دار یہاں پر، جماعت کے بزرگ یہاں پر آپ کی خدمت، آپ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان مسجد کیوں نہیں آتے؟ آج ہمارا مدرسہ، ہمارا مکتب خالی کیوں ہے؟ دن رات کوشش میں لگے ہیں، لیکن آپ ہیں، آپ کے گھر سے جو مسجد قریب ہے وہاں بھیج دیے، جو مدرسہ قریب تھا آپ وہاں بھیج دیے۔ اللہ کے لیے آپ یہ قدم ہرگز نہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، کیا فائدے ملنے والے ہیں؟ کیا فائدے ملنے والے ہیں؟ یہ فائدے یہاں گنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اس لیے آپ بچوں کو دیندار بنائیں۔ آپ نے وہ دعا سیکھی ہوگی، قرآن کی دعا بھی ہے، مسنون دعائیں میں یہ دعا آپ کو ملے گی، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ پڑھ سکتے ہیں آپ اس دعا کو؟ کسی کو دعا یاد ہے؟ یہ پوری مجلس میں سوال کر رہا ہوں، یہ دعا کس کو یاد ہے؟ آپ پڑھیں، آپ سب مل کر کے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ تقریباً 200 سے 250 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آواز نہیں ہے مجلس کے اندر، ثواب ملے گا آپ کو پڑھنے پر۔ یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جانتے ہو کس کی دعا ہے؟ کس پیغمبر نے دعا کی ہے معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، دیندار بنائیے، جماعت سے جوڑیے، مسجد سے قریب کیجئے۔ آپ کا گھر مسجد سے کتنا دور کیوں نہ ہو، آئیے صبح شام بچوں کو لے کر کے مسجد سے قریب کیجئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ تو مجھے، میری اولاد کو، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو قرۃ اعین، جانتے ہیں اس کا معنی؟ اس کا معنی جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ، قرۃ اعین کے معنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بچوں کو دیندار بنائیں گے، عالم حافظ بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے، یہ بچے آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے. اور کتنے بچے ایسے ہیں اگر آپ کی اولاد دیندار ہے تو دنیا میں آپ کا نام روشن کرتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر آپ کی اولاد دیندار ہے دنیا میں یہ اولاد آپ کا نام روشن کرے گی. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، آپ کی اولاد دیندار ہے، یہ اولاد آپ کو دنیا میں آپ کا نام روشن کرے گی. کتنے ماں باپ ایسے ہیں دنیا میں معروف نہیں ہے، وہ دنیا پہچانتی نہیں ہے، بچوں کی وجہ سے دنیا ان کو جانتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کی اولاد دیندار ہے تو دنیا میں آپ کا نام روشن کرے گی. کتنے ماں باپ ایسے ہیں دنیا ان کو جانتی نہیں ہے لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے دنیا ان کو جانتی ہے. ایک نام بطور مثال آپ کے سامنے پیش کروں، عبدالعلیم صاحب، آپ کو معلوم ہے؟ عبدالعلیم صاحب آپ کو معلوم ہے؟ آپ بولتے ہیں کون سے علیم صاحب، کسے معلوم؟ اگر ان کے بچے کا نام بتاؤں میں، آپ کہیں گے اچھا 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 ان کے باپ ہیں گے. بچوں کی وجہ سے دنیا جانتی ہے ان کو. بنگلور کی چار مینار مسجد کے خطیب شیخ عبدالعظیم مدنی صاحب، معلوم ہے نا؟ بولو بھائی. دیکھو ان کو پوری دنیا جانتی ہے، صرف ہندوستان نہیں، پورے دنیا کے علاقوں میں جو ہے شیخ کی دعوت کے چرچے ہیں. یہ عبدالعلیم صاحب کے بیٹے ہیں، یہ جانتے ہیں. باپ کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن بچوں کی وجہ سے باپ کا نام دنیا میں روشن ہو جاتا ہے. اگر آپ بچوں کو دیندار بنائیں گے، مسجد سے قریب کریں گے، آپ کا بچہ حافظ رہے گا، نماز پڑھائے گا. باپ کا سینہ چوڑا ہوگا کہ نہیں؟ بتائیں، باپ کا سینہ چوڑا ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، خطیب بنے گا، مقرر بنے گا، لیکن باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا ماں باپ کو. اس وجہ سے بچوں کو جو ہے ہمیشہ دیندار بنائیں. پہلا فائدہ ہے، بچے دیندار بنیں گے تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. یہ کیا بنیں گے؟ بولو بھائی. آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. دوسرا فائدہ، بچوں کو اگر آپ دیندار بنائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے. بچے دیندار رہیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے یہ بچے بڑھاپے میں آپ کا، بولو، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے. اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے. اگر یہ ماں باپ چلے جائیں، انتقال کر جائیں، آپ پیشانی رگڑ رگڑ کے رب سے دعا کریں گے تو یہ نعمت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. ملے گی؟ بھئی انتقال کر جائیں تو اللہ سے رو رو کے دوبارہ اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے. اس لیے ماں باپ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے. آپ کے ہندوپور سے قریب، بنگلور سے قریب دیون ہنڈلی میں اولڈ ایج ہاؤس، جانتے ہیں نا آج کل یہ ادارہ کھلا ہوا ہے، اولڈ ایج ہاؤس، جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے داخلہ کر دیا جاتا ہے. وہاں کی رپورٹ ہے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا ہے، اولڈ ایج ہاؤس والے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اب تک ادارہ قائم کیا ہے، بوڑھے ماں باپ کی جب سے ہم خدمت کر رہے ہیں، آج تک 200 ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. ان کی بدبخت اولاد آج تک دیکھنے کے لیے نہیں آئی انہیں. سمجھے کہ دوبارہ بتاؤں؟ اولڈ ایج ہاؤس کے ذمہ داروں نے بات کہی ہے، جب سے ہم نے ادارہ کھولا ہے، سینٹر ہم نے کھولا ہے، آج تک ہم نے 200 سے زیادہ بوڑھے ماں باپ کو ہم نے دفنایا ہے. ان کی بدبخت اولاد آج تک ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آئی. کیوں؟ اس کا سبب کیا؟ ان کی اولاد کیسی ہے؟ دیندار ہے؟ ان کی اولاد دیندار ہے؟
دیندار نہیں بناؤ گے اولاد کو پچھتانا پڑے گا. بچوں کو دیندار بنائیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ، قبر میں دفن ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد یا اولاد آپ کو مرنے کے بعد دعا کرے گی. پہلا فائدہ بتا سکتے ہیں؟ بچوں کو نیک بنانے کا پہلا فائدہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. دوسرا فائدہ بڑھاپے میں کام آئے گی یہ اولاد مر جانے کے بعد. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مر جانے کے بعد یہ اولاد آپ کو دعا کرے گی. اگر آپ کی اولاد بے دین ہے، بے نمازی ہے، بد کردار ہے، مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کو فائدہ نہیں دے گی. دیندار بنائیں بچوں کو. ایک حدیث آپ کو سناؤں میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، پوری مجلس میں نبی پر درود بھیجنے والا بیٹھوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، بچوں کو بلائے، کہنے لگے اذا دفنتمونی، میرے بچوں جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، مجھے دفنانے کے بعد، اذا دفنتمونی، جب تم مجھے دفن کر دو، فشوا علی التراب، مٹی ڈال دو میرے اوپر قبر میں. مٹی ڈالنے کے بعد ثم اقیموا حول قبری، میرے قبر کے اطراف کھڑے ہو جانا. بچوں کو انہوں نے دیندار بنایا تھا. بچے کام ابھی آ رہے ہیں مرنے کے بعد، کہتے ہیں کہ میرے قبر کے پاس کھڑے ہو جانا. قبل ما تنحر جزوع، اتنی دیر کھڑے ہونا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کرنے کے بعد گوشت کاٹ کے تقسیم کرنے کا جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میرے قبر کے پاس کھڑے ہونا. سمجھ میں نہ آئی میرے بات؟ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے؟ ذبح نہیں کیا جاتا. اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، بولیے بھائی، فصل لربک ونحر. ونحر کا معنی یہی ہے، نہر کیجیے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اونٹ کو نہر کرنے کے بعد، چمڑا نکالنے کے بعد، گوشت کاٹنے کے بعد جو تقسیم کیا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی؟ اتنی دیر میرے قبر کے پاس کھڑے ہونا. کون؟ یہ صحابی اپنے اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. صحابی کا نام چلے گا ذہن سے؟ صحابی کا نام بھی بتایا تھا. کون سے صحابی ہیں یہ؟ نہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. بولیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. میرے بچوں اتنی دیر کھڑے ہو جانا میرے قبر کے پاس جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا حتی استأنس بکم، اور جب تک میرے پاس فرشتے آ جائیں، قبر کے سوال و جواب کر لیں مجھ سے، اور میں مانوس ہو جاؤں، میں تسلی ہو جائے میرے لیے، تب تک میرے لیے قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا میرے لیے. اللہ اکبر. یہ بچے اگر دیندار رہیں گے تو تیسرا فائدہ یہ کہ مرنے کے بعد آپ کو قبر پر دعا کرنے کا موقع ملے گا. اس تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں. چوتھا فائدہ ہے، حشر کے میدان میں آپ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. آپ وہ حدیث جانتے ہوں گے، قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے؟ میں صرف اکیلا نہیں بولوں گا، میں میری عادت ہے کچھ آپ بولیں گے کچھ میں بولوں گا، میں اس لیے کہ جگانا چاہتا ہوں. سن کے آپ سننے ہو گئے ہیں، سنانے والے آپ کچھ بولیں. آپ قبر سے جب لوگ حشر کے میدان میں اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے؟ ننگے ہوں گے. کیسے؟ ننگے ہوں گے. کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ ہاں، عورتیں بھی ننگی ہوں گی. تب تو پھر مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گے، کسی کی نگاہ پڑے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ تو حشر کا میدان ہے، دنیا کا میدان نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. کون کس کی طرف دیکھے گا؟ وہ حشر کا میدان، سارے لوگ ننگے ہوں گے. چند خوش قسمت لوگ ہوں گے، چند خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا لباس پہنائے گا. معلوم ہے نا کون ہیں؟
یہی ہے حلتان من جنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا 2 لباس پہنائے گا ماں باپ کو. بما کسینا ھذا، ماں باپ پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ کس لیے تو ہمیں جنت کے کپڑے پہنا رہا ہے جبکہ ساری مخلوق جو ہے یہاں پر ننگی کڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، یہ لفظ لے کر کے جاؤ جائے یہاں سے، بس کافی ہے، آج کا اجتماع انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، سمجھیں؟ معلوم ہے اس کا معنی؟ پڑھو ایک مرتبہ اس حدیث کے ٹکڑے کو بھی. بِأَخْذِ أَحَدِكُمَا القرآن، اللہ کہے گا اس لیے میں تمہیں کپڑا پہنایا ہوں، اس لیے کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا. اللہ اکبر. قرآن سکھاؤ بھی اپنے بچوں کو، دین سے جوڑو، مکتب کے اندر لاؤ، اللہ کی خاطر غیر جماعتوں کی طرف اپنے بچوں کو نہ چھوڑو. غلط کتابیں سکھائیں گی، غلط عقیدہ سکھایا جائے گا، غلط نماز سکھا دیں گے، برباد ہو جائیں گی نسلیں، آنے والی نسلیں. اللہ آپ کو پوچھے گا، آپ ذمہ دار ہوں گے. آخری فائدہ بس اسی کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بچے اگر نیک ہیں تو اس کا ثواب جنت میں بھی آپ کو ملے گا. بچے اگر نیک ہیں، آپ مر گئے، جنت میں بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تفصیل انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو نیک بنانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دیندار بنائے، نیک بنائے، ایک بنائے، دین کی خدمت کا، دین کا داعی بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم. ایک ضروری اعلان جو مغرب سے پہلے بھی کیا گیا تھا قدری کی جماعت کے لیے، آپ حضرات جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں. دوسرا اعلان درد بھرا اعلان ہے. درد بھرا اعلان ہے. یہ الفاظ میں کہے جانے والا اعلان نہیں ہے، جذبات سے محسوس کیے جانے والا اعلان ہے. چند دن پہلے آپ جانتے ہیں اس مسجد کے چلنے والے مکتب مدرسے کے اندر پڑھانے والی ایک معلمہ، بچوں کو سکھانے والی، جس کا نام حسنہ، آپ جانتے ہیں اتنی محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتی تھی. اور آپ لوگ وہ منظر دیکھے ہوں گے، صرف سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. آپ حضرات اس بچی کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ اس بچی کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہم اغفر لها ورحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جو کچھ اس بچی نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ان سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. جو ان کی چھوٹی بچی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے. پہلوان رفیق صاحب جن کی طبیعت ناساز ہے، جن کی جماعت کے لیے خدمات بہت ہیں، انہوں نے قریشی رفیق صاحب کی اور قریشی خاندان کی کافی خدمات بھی ہیں جماعت اہل حدیث ہندوپور کے لیے. آپ حضرات ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علاج کو کامیابی عطا فرمائے، ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے بازو میں جو گھر یہاں پر موجود ہے، جس کے خریدنے کا اعلان کافی دنوں سے چل رہا ہے، جس کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی، ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے تعاون بھی کیا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایک دو کا نام میں تذکرہ کر دیتا ہوں ہمت افزائی کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں کرتے ہیں، چھپا کے دیتے ہیں، ظاہر کر کے دیتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے خیرات کو قبول کرتا ہے. تو بطور مثال ہماری جماعت کے ایک مشہور شخص ٹیپو خان صاحب، تو 1 لاکھ روپے انہوں نے جو ہے اس کار خیر میں اس کے اندر انہوں نے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے عبدالحمید ہمدم صاحب کے بڑی بہن فیض النساء، انہوں نے 80,000 روپے انہوں نے جو ہے اس کے مسجد کے اس گھر کے خریدنے کے لیے انہوں نے بطور تعاون انہوں نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے. اس طریقے سے بہت سارے افراد نے تعاون کیا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے. یہ صرف میں 2 کا نام ذکر کیا ہوں، اور جن کا نام نہیں لیا ہوں وہ یہ مت سمجھے کہ ہمارا نام کیوں نہیں لیا ہے. ہمت افزائی کے لیے میں نے اپنا نام پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. اس تعاون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ آپ کی
تجارت میں، بزنس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور آخر میں آخری اعلان ہے کہ اس اجتماع کو قائم کرنے میں ذمہ داران نے اور دیگر جن لوگوں نے بھی جتنی بھی محنت کی ہے اس کے اندر، اسٹیج سجانے میں، مائک رکھنے میں، ریکارڈنگ کرنے میں، کھانا کھلانے میں، علماء کو لانے میں، علماء کو بھیجنے میں، اور جس کی جتنی بھی جو ہے خدمت چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی رہی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آنے والے تمام سامعین کا۔ خواتین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، میں خواتین کے جذبے کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے آج یہاں اجتماع میں آئی ہوئی ہیں، ہمیشہ آپ دینی اجتماع کے اندر آپ شریک ہوتی رہیں، اور اپنی بچیوں کو کبھی بھی غیر جماعتوں کی طرف جھانکنے بھی نہ دیں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ بار بار یہی جملے کو میں دہرا رہا ہوں، آپ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، مسجد سے جوڑیں، اجتماع سے جوڑیں، آتی جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو آنے کو جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجتماع کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک چیز اور رہ گئی ہے، انعامات کا سلسلہ انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد جو ہے انعامات کا سلسلہ جو ہے چلے گا ابھی، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔